السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ آج آپ کے لیے ایک آپ کی بہت ہی ضرورت کی دعا لے کے آئی ہوں۔ تقریباً ہر انسان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہمسایوں سے تنگ ہے۔ اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں، برے بھی ہیں۔ بہت لوگ اچھے ہوتے ہیں، بہت ہمسائے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح خیال کرتے ہیں، لیکن کچھ بہت برے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ہمسائے بھی بہت برے ہیں، آپ اپنے ہمسائے سے بہت تنگ ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے ہمارے اسلام نے ہمیں ہر موقع پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ ہم ہر موقع پہ دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہمسائے کو ٹھیک تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے رب سے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ آج کی جو دعا ہے، اگر آپ کے ہمسائے برے ہیں یا آپ اپنے ہمسایوں سے آلریڈی تنگ آ چکے ہیں اور آپ نے کہیں اور گھر بنانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے جیسے ہمارے پہلے ہمسائے تھے پھر ایسے ہمسائے ہوں، تو آپ نے مسلسل یہ دعا مانگتے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دعائیں قبول کرنے والے ہیں، وہ دلوں کو حال جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرے بندہ کس مصیبت سے گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پریشانیوں سے نکالنے والے ہیں، لیکن ہم نے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ تو آئیے آج یہ پیاری سی دعا کو یاد کرتے ہیں اور اس کو مانگتے رہا کریں گے، تاکہ ہم برے ہمسائے سے بچ جائے اور ہم نے خود بھی برے ہمسائے نہیں بننا۔ یہ نہیں کہ خود تو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ برے ہمسایوں سے بچا، لیکن خود ہم برے ہمسائے ہیں، تو ایسے بھی نہیں کرنا۔ اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، ہماری وجہ سے کوئی تنگ ہے، تو ہمیں ایسے نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں۔ کہ آپ کے ہاتھ کی وجہ سے بھی دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کی زبان کی وجہ سے، اسپیشلی زبان کی وجہ سے تو لوگ دوسروں کو بہت ہی تنگ کرتے ہیں، تو ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ تو آئیے اس دعا کو یاد کرتے ہیں۔ اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة في دار المقامة في دار المقامة فإن جار البادية فإن جار البادية فإن جار البادية يتحول فإن جار البادية يتحول۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں مستقل رہائش والی جگہ پر برے پڑوسی سے، کیونکہ جنگل کا ہمسایہ تو جدا ہو جاتا ہے مگر گھر کا پڑوسی زندگی بھر کینہ جلن رکھتا ہے۔ مطلب عارضی جو ہمسایہ ہوتا ہے، پڑوسی ہوتا ہے، جنگل کا مطلب عارضی وقت کے لیے جو ہوتا ہے، مطلب جو سفر میں جو ہمارا ہمسایہ ہے یا کہیں ہم نے پڑاؤ کیا ہے وہاں پہ ہمارا جو ساتھی ہے وہ تو الگ ہو جائے گا، لیکن جو گھروں کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمسائے اچھے ہوں، دیندار بھی ہوں، تاکہ ان سے اچھا ان کے ساتھ رہتے ہوئے اچھا محسوس ہو۔ بعض دفعہ ہوتے تنگ تو نہیں کرتے، لڑتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے کچھ انداز کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان تنگ آ جاتا ہے، جیسے اونچی آواز میں میوزک چلانا، اونچی اونچی بولنا، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی خرابیاں ہوتی ہیں کہ دوسروں کو تنگ تو نہیں کرتے لیکن اپنے گھروں میں وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہمسایوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں خود بھی اچھا ہمسایہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، یہ آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ صدقہ جاریہ یہ کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے نیکیاں ملتی رہیں گی، کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے نیکیاں ملتے رہیں، کیوں نہیں چاہیں گے؟ تو ایک تھوڑی سی آپ کی کوشش ہے اور اپنے ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دینی ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا حصہ بنتے جائیں گے۔ آمین۔